السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، وہ یقتلون، اور وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین، حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی سچ کے، بغیر کسی حق کے۔ یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں، نبیوں کے قاتل یہودی ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن میں ہے پھانسی لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کے حکموں کا، اللہ کی نصیحتوں کا، اللہ کے فیصلوں کا انکار کیا۔ یہودیوں نے خاص طور پر وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یَأْمُرُونَ، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے، مِنَ النَّاسِ، تمام لوگوں میں سے، نبیوں کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایمان والے تھے، جو لوگوں کو جو ہے انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے، اللہ کے آسمانی دین کا، اس کے فیصلوں کا حکم دیتے تھے، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ جیسا آج ملک شام میں جو ہے یہودی جو ہے ان کے بنائے ہوئے جو فرقے ہیں، وہ جو ہے یہودی کے جو ہے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہودی خود جو ہے وہ غزہ والوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور ملک شام کے اندر جو ہے وہ کوفی شیعہ ہیں، حافظ الاسد اس کا باپ تھا، اور موجودہ جو ہے بشار الاسد اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے جو ہے اہل ایمان کو جو ہے بڑی اذیتیں دیتے رہے ہیں اور ان کو پھانسی لٹکاتے رہے ہیں۔ خفیہ انہوں نے اب عقوبت خانے جو ہے بنا رکھے ہیں۔ تو جتنا ظالم جو ہے وہ یہودی ہے اہل ایمان کے لیے، غزہ والوں کے لیے، اتنا ہی ظالم بے رحم یہ کوفی شیعہ ہے ملک شام کے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک ہی چیز ہیں۔ ان کی جو ہے کوفہ والوں کی تربیت جو ہے عبداللہ بن سبا یہودی نے کی تھی، اور وہی ہے جو اسی کی نسل جو ہے وہ آ رہی ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی حق کے یہ حقیقی نبیوں کو جو ہے وہ قتل کرتے رہے ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کی آیتوں، حکموں، نصیحتوں کے انکاری ہیں، اور یہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے۔ فبشرہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیے ان کو، یہودیوں کو، اور ان کے جو ہے تیار کردہ کوفی جو ہیں ان کو خوشخبری دے دیے، بے عذاب من علیم، ساتھ عذاب دردناک کے۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، عمل ان کے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، والآخرۃ، اور بیچ حقیقی آخرت کے، ان کی نیکیاں دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کو ماننے کی بجائے یہ یہودیوں کے ایجنٹ رہے ہیں، اور یہودیوں کے پیچھے لگ کر جو ہے انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہیں۔ جیسے آل نبی کو، سادات کو کوفہ میں جو ہے کوفیوں نے جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پہلے ان کو بلا لیا خط لے کر، پھر ان کے ساتھ جو ہے بدعہدی کی اور ان کو جو ہے شہید کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، ان کی گواہی جو ہے بالکل کلیئر ہے شیعہ کی کتابوں میں کہ کوفیوں، تم نے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ظلم تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ بی بی زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ولی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں، پاکیزہ
اور پاکیزہ مزاج ہیں، پاکیزہ دل ہیں، پاکیزہ زبان ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ ان کی گواہی شیعہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کوفیوں یہ ظلم تم نے تم نے کیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ زبان، پاکیزہ جو ہے وہ دل اور پاکیزہ ذات جو ہے وہ کہہ رہی ہے کوفیوں سے کہ تم نے ہم سے ظلم کیا ہے۔ یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر ان کی گواہی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی گواہی پر جو ہے کوفیوں کو سزا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو یہودی ہیں اور ان کے جو ایجنٹ ہیں تیار کیے ہوئے، جو ظلم کرتے ہیں اہل ایمان پر، اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والوں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان سے حساب ضرور لے گا۔ فبشرہم، پس وہ خوشخبری دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک کے۔ یہ جو نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے ماننے والے اہل ایمان جو اللہ کے دین کو لوگوں کو پھیلاتے ہیں لوگوں میں اور انصاف کو حکم دیتے ہیں، ان کے قاتل جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم، عمل ان کے فی الدنیا بیچ اس دنیا کے، والآخرہ اور بیچ آخرت کے، وما لہم اور نہیں واسطہ ان کے من ناصرین، کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ قیامت کے دن اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی جو ہے بچانے میں ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی اوتوا جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب میں سے، یدعون، وہ دعوت دیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کی، لیحکم، تاکہ وہ پیغمبر جو ہے یا کتاب جو ہے وہ فیصلہ کرے بینہم، درمیان ان کے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں منافقین، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرواؤ، تو وہ جو ہے ثم یتولی فریق منہم، پھر یتولی منہ پھیر لیتا ہے، فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ جب یہود و نصارہ اہل کتاب اور منافقین جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتاب کے فیصلوں کو مانو، ان کے فیصلوں سے اپنا فیصلہ کرواؤ، تو وہ جو ہے اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی عادت ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں سے اعراض کرنے والے ہیں، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ بات انہم، بس بات اس کی ہے کہ بے شک وہ یا انہوں نے قالوا کہا، لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہم کو النار، خاص آگ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہے اور ان کے ایجنٹ منافقین جو ہے وہ یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ ہرگز نہیں چھوئے گی، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النار، خاص آگ، الا ایاما، مگر دن معدودات، گنے ہوئے۔ یہود و نصارہ اور ان کے ماننے والے ایجنٹ جو منافق ہیں، منہ سے اسلام اندر سے کفر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ جو ہے یہ چھوئے گی، لیکن اتنا عرصہ، ایام معدودات، دن گنے ہوئے۔ وغرہم، اللہ فرماتے ہیں اور دھوکہ دیا ہے ان کو، یہود و نصارہ اور ان کے منافقین کو، وغیرہ اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، بیچ ان کے دین کے، ما کانوا، جو ہیں وہ یفترون، جھوٹ گھڑتے، جو وہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ نے کسی کتاب کے اندر، کسی آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کے اندر نہیں کہا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ان کے تیار کردہ ایجنٹ جو ہے منافقین جو ہے ان کو جہنم میں چند دن رکھا جائے گا، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ کرتے، یفترون، وغرہم، اور دھوکہ دیا ہے ان کو، فی دینہم، بیچ ان کے دین کے، ما کانوا، جو ہیں وہ یفترون، جھوٹ گھڑتے، وہ اس جھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس سچائی نہیں ہے، ان کے علماء، ان کے جو ربی، ان کے جو ہے مغزی پیشوا ان کو جھوٹ ہی بتاتے ہیں، سچ نہیں بتاتے۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا،
اذا جس وقت جمع کریں گے ہم ان کو لیومن واسع اس دن کے لا ریبہ نہیں کوئی شک فی ہے بیچ اس دن کے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم جو ہے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے حساب و کتاب کے لیے، تو پھر ان لوگوں کا جو جھوٹ گھڑ کر جو ہے اپنی مرضی کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان کا اس دن کیا حال ہو گیا، کیا حشر ہوگا ان کا جب یہ جہنم کی طرف جو ہے لے جائے جائیں گے اپنے جھوٹ کی وجہ سے۔ وفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، ہر جان جو کچھ دنیا میں وہ کر رہی ہے اس کا پورا اس کو جو ہے قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ جو ہے ظلم سے زیادتی سے پاک ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اے اللہ مالکا اے مالک الملک تمام بادشاہی کے، تو دیتا ہے الملک خاص ملک خاص بادشاہی من جس کو تشاء تو چاہتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے اللہ ساری کائنات کی جو حکمرانی ہے بادشاہی ہے اس میں سے جتنا تو چاہے کسی کو ٹکڑا جو ہے زمین کا وہ بادشاہی عطا کر دے، و تنزع اور تو چھین لیتا ہے الملک خاص بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہے، تو جس کو چاہے اقتدار دے دے حکمرانی دے دے اور جس کو چاہے اس سے حکمرانی چھین دے۔ یہ اختیار جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، واضح کریں تاکہ لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ حکمرانی کا کو اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی اللہ نے دی تھی اس آیت کے مطابق۔ اس آیت کے مطابق جو ہے فیصلہ یہی ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہمارا کسی بات میں بھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے تو فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کرو۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہم اے اللہ مالک الملک بادشاہ تمام بادشاہی کے، تو دیتا ہے الملک خاص بادشاہی من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، و تنزع تو چھین لیتا ہے الملک خاص بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے، تو جس کو چاہے حکمرانی دے دے اپنی کائنات کی حکمرانی میں سے جتنا خطہ جتنا ملک جتنا علاقہ تو چاہے، اور جس سے چاہے جو ہے اس کو اس محروم کر دے حکمرانی سے، حکمرانی اس سے چھین دے۔ تو اس آیت کی روح سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی تقسیم جو ہے یہ آسمان والے نے کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکمرانی دی، پھر ان کے فوت ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حکمرانی دی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو حکمرانی دی، اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی دی، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی دی۔ تو یہ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، ہم جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہر حکمران کو اللہ کے فیصلے سے حکمرانی دی جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ جو بنایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، آسمان پر فیصلہ کیا تھا، اس لیے ان کو جو ہے برا کہنا یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، دشمنی ہے، ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرتا رہے۔ اس کے بعد حکمرانی اللہ نے دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حکمرانی جو ہے
آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں جو ہے سورۃ عبس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اماتہ، انسان کو موت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، فَأَقْبَرَهُ، اور اس کی قبر کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے کہ کس نے زمین کے کس حصے میں دفن ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی 11 بیویوں کے 11 حجرات تھے، نبی علیہ السلام وفات پائی آپ نے، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوگی۔ یہ آسمان پر فیصلہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں آپ کا آخری وقت آیا، اور آپ کی نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ آسمان سے آیا کہ ان کو جو ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر جب ابوبکر صدیق جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں تو قرآن کے مطابق ثم اقبرہ، ہر مرنے والے کی قبر کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی قبر کہاں بنے گی۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی قبر کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے ساتھ حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے اس کے بعد عمر فاروق آئے، جب وہ فوت ہوئے عمر فاروق تو ان کی قبر کا بھی فیصلہ آسمان والے نے آسمان پر کیا تھا کہ یہ بھی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اب یہ دونوں کبیر جو ہے صحابہ ہیں اور دونوں نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، ابوبکر صدیق بھی سسر ہیں، عمر فاروق بھی سسر ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے سلا دیا مرنے کے بعد۔ حجرہ عائشہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پہلو میں ابوبکر صدیق کو سلایا، ان کی قبر بنائی، اور ان کے ساتھ جو ہے عمر فاروق کو سلا دیا۔ تو یہ دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے اور آخرت میں بھی مخلص ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں توفانی مسلم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، توفانی مسلمن، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں سسر تھے، پیارے تھے، اللہ کو بھی اللہ کے پیغمبر کو بھی، ان کی قبریں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دونوں قبریں کی آسمان پر جو ہے آسمان والے نے فیصلہ کیا، اور ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھی بنا دیا مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں بھی ان کے ساتھی تھے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھی۔ تو یہ فیصلے کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے فیصلے کرتا ہے۔ اب یہاں پر تنقید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بنتا ہی نہیں ان کو برا کہنا۔ ان کی خلافت کا بھی آسمان والے نے آسمان پر جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ پہلا خلیفہ جو ہے ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرے خلیفہ جو ہے عمر فاروق ہوں گے، تیسرے جو ہے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن۔ یہ فیصلے آسمان والے، یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ تو تیرے ملک کا منتشاؤ، تو خاص ملک، خاص بادشاہی تو جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ساری کائنات کا بادشاہ تو اللہ ہے، اور وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شہنشاہ کہتے ہیں۔ اور ایک فرقے کے مولوی نے اپنا نام شہنشاہ رکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے بھی اپنا نام شہنشاہ ایران رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں شہنشاہ بنے پھرتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، کوئی پوچھتا نہیں ان کو
کوئی حیثیت نہیں ان کی، وہ اللہ کے مقابلے میں شہنشاہ کا لفظ جو ہے لیے پھرتے ہیں نام۔ فرمایا کہ وہ تو عزو، اور تو عزت دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اللہ۔ وہ تو ذلو، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ وہ تو ذلو، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے، اللہ ذلیل نہیں کرتا کسی کو، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ انسان جو ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود ذلیل ہوتا ہے، اپنی ذلت کا اپنے ہاتھوں خود انتظام کرتا ہے انسان، اللہ تو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے، تو ذل، اور تو ذلیل کرتا ہے، غلط ہے ترجمہ، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے، یا تو ذلیل رہنے دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہے، جس کو تو چاہے اس کو اس کی ذلت میں چھوڑ دیتا ہے، کہ اگر تو ذلیل ہی ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے، ہو جا پھر جاؤ۔ میں سیدھی سی مثال دیتا ہوں، ایک شریف آدمی جو ہے وہ گزر رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر، او کتے ادھر آؤ، او گدھے ادھر آؤ۔ اب اس بلانے والے نے جو ہے اپنی ذلت کا خود انتظام کیا ہے کہ اس نے ایک شریف آدمی کو گدھا کہہ دیا جائے، گدھے ادھر آؤ۔ اب پھر جو ہے وہ گدھا کہنے کے بعد جو اس کا پھر حشر کرتے ہیں لوگ، وہ خود اگر انتقام لے سکتا ہے تو وہ اس کی پٹائی کرے گا سب کے سامنے، اگر اس کے بیٹے آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، تو وہ اس کی خوب جو ہے درگت بنائیں گے، اور اگر دیگر لوگ ہیں تو وہ اس کی پٹائی کریں گے کہ تو نے اس کو معزز آدمی کو گدھا اور کتا کیسے کہہ دیا۔ اب یہ شخص جو کہے کہ میری تقدیر میں ذلت تھی، بکواس ہے بالکل۔ تقدیر تو نے خود بنائی ہے، تو نے خود کسی معزز آدمی کو کتا اور جو ہے گدھا کہہ دیا، تو اپنی تقدیر جو ہے تو نے خود بنائی ہے۔ تو نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتہ تھا کہ اس نے یہ حرکت کرنی ہے اور لوگوں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کے ذلیل حرکت کی وجہ سے لوگوں نے اس کی پٹائی کرنی ہے، تو ذلت اس نے خود حاصل کی ہے، اور وہ کہے جی میری تقدیر تھی۔ تقدیر بیوقوف، تقدیر تو تم نے خود بنائی ہے، اللہ تو کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو ساری مخلوق پر عزت عطا فرمائی ہے، اور اگر کوئی اپنی عزت چھوڑ کر جو ہے وہ ذلت کی طرف جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، لوگوں کا نہیں، دوسروں کا تو قصور کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل چھوڑ دیتا ہے یا ذلیل رہنے دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ اگر اللہ چاہے اس کو ذلت سے بچا سکتا ہے، مثلا اس نے کسی کو کتا یا جو بھی گدھا کہا ہے، اگر اللہ چاہے تو جس کو اس نے کتا یا گدھا کہا ہے تو اس کے دل میں جو ہے رحمت ڈال دے، اور وہ جو ہے درگزر کرے کہ چھوڑو یار بیوقوف ہے، اس کو کیا کہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت سے بچا لیا، ذلت کا سامان اس نے خود تیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کی کس نیکی کی وجہ سے یا کس وجہ سے اس پہ ترس کھا کر، جس شخص کو غصہ آیا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی ڈال دی، شفقت ڈال دی، رحم ڈال دی، درگزر ڈال دی کہ چھوڑو یار دفعہ کرو، یہ تو بیوقوف ہے، تو میں بھی بیوقوف ہی ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذلت سے بچا سکتا ہے جس کو چاہے، لیکن ذلیل کرتا نہیں ہے، ذلیل ہونے دیتا ہے جو ہونا چاہتا ہے، ذلیل رہنے دیتا ہے جو ذلیل رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، یہ ترجمے غلط چھپے ہوئے ہیں، بس جو ہے نقل مار کر جو ہے پریس لگا دی ہے، پیسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں روٹیاں، بس روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ چھان بین ہونی چاہیے، اللہ کا دین ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا بیدے کا، ساتھ ہاتھ تیرے کے، الخیر، تمام بھلائیاں ہیں، اور یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں،
نیکیاں ہیں، کوئی برائی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو ناحق ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ شان عظمت ہی نہیں ہے کہ کسی کو بے گناہ کو وہ ذلیل کر دے، نہیں، ذلیل انسان خود ہوتا ہے۔ سورہ جو ہے اپنا غزوہ احد میں جب درہ چھوڑنے والوں نے چھوڑا اور دشمن جو تھا وہ درے میں سے آ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر مسلمان نہیں تھے، وہ حملہ آور ہوئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ تمہارے اپنی وجہ سے پہنچی ہے، تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی تھی، میرے نبی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسم جو ہے جانور کھا جائیں، نوچ لیں، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب کافروں کو جو ہے شکست ہو گئی، ان کی دوڑیں لگی، میدان خالی ہو گیا، تم نے درہ چھوڑ دیا کہ چلو جی سامان اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے سے کہا تھا کہ کسی صورت تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جو گوشت جو ہے وہ پرندے کھا جائیں، پھر بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ جس فارغ کھڑے ہیں، دشمن دوڑ گیا ہے، چلو سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، غلطی ہے، لیکن یہ نافرمانی میں نہیں آئے گی کہ انہوں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی، نہیں، انہوں نے حالات کو دیکھ کر کہ دشمن بھاگ گیا ہے، میدان خالی ہے، تو دشمن کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، آدھے رہ گئے، آدھے جو تھے انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور دشمن اس درے سے حملہ آور ہوا اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح دی۔ تو انسان جو ہے غلطیاں خود کرتا ہے، زیادتیاں خود کرتا ہے، ظلم خود کرتا ہے، اللہ نہیں اس سے ظلم کرواتا، استغفر اللہ۔ اللہ تو اپنی الرحمن ہے، الرحیم ہے اپنی مخلوق پر۔ اللہ تو ایک ماں اپنے بچے کے مقابلے میں جتنی وہ رحیم ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، میں نے کل بتایا تھا کہ آگ کی طرف بچے کو نہیں جانے دیتی ہے، اللہ تو ماں کی ممتا سے بڑھ کر جو ہے اللہ اپنی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی جہنم میں جائے۔ یقین کیجئے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کے بندوں میں سے جو ہے کوئی بھی جہنم میں جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آسمانی ہدایات بھیجی کہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور نبی بھیجے کہ ان کو جو ہے جنتیوں والے کام کر کے دکھاؤ، یہ جنتیوں والے کام کریں تاکہ یہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی آگ میں جائے، اس کے جہنم میں جائے۔ اب اگر بندہ جو ہے وہ ضد ہو گیا کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری مرضی۔ میں نے ایک چودھری صاحب سے کہا ملک صاحب نماز پڑھا کرو، کہتے کیوں؟ تسی تو ویلے ہو گئے تو پڑھتے پھرو تسی، اسی کو نماز پڑھانے اس کو ویلے آ گیا۔ میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ چودھری کرواتا تھا، اسے کسی نے کہا چودھری صاحب روزے رکھا، تو کہنا کیوں ساڑھے گھر کوئی آٹا مک گیا، روزے شروع کر دیے۔ تو جو شخص فرعون ہی بننا چاہتا ہے کہ میں فرعون ہی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تینوں فرعون نہیں ہے، تو اگر پسند ہے، محبت ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے، اسی تیرا گریبان نہیں پکڑنا تھا۔ فرمایا کہ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ اللہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بے رحمی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ انکا بے شک تو ہے اللہ علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول تیرا ہے۔ دیکھ لو یہ خبریں آ رہی ہیں شمالی علاقہ جات کی، بادل جو ہے وہ ایک دم پھٹتے ہیں، بے بہا پانی جو ہے
اس قدر پانی پہاڑوں سے نیچے تو بڑی بڑی چٹانیں جو ہے وہ پانی جو ہے ان کو نیچے لا کر جو ہے ان کو بہا دیتا ہے. پانی میں پتھر بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑے انتقام دینے والا ہے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کو جو ہے غصہ جو ہے دلانے کی. اس کے نبی نے جو ہے اس کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے کفر کا خاتمہ کیا جزیرۃ العرب سے، اور وہاں اللہ کے حکم کے مطابق مکمل اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا. اور ہم 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے الٹ چل رہے ہیں. پھر اس کو غصہ تو اس کا جائز ہی بنتا ہے نا کہ زمین اس کی ہو، مخلوق اس کی ہو، تو تم اس کے دشمنوں، یہودیوں، عیسائیوں کے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھ جاؤ. غصہ تو اس کو آئے گا. کسی کے گھر میں کوئی چور ڈاکو داخل ہو جائے تو وہ بندہ غصے میں آئے گا یا خوش ہوگا؟ چوری ڈاکہ کرنے آئے، ساتھ مال بھی لوٹ لے، عزتیں بھی لوٹنے آ جائے، تو گھر والا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، اور اس پر ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ، وہ کافر یہود و نصارہ جو رب کے نافرمان ہیں، جو نبیوں کے قاتل ہیں، جو نبیوں کے ماننے والے قاتل ہیں، ماننے والوں کے قاتل ہیں، ہم نے ان کا فتنہ جو ہے مسلط کیا ہوا. تو اللہ ہم سے راضی کیسے ہو؟ لوگ رو رو کر جو ہے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن نہیں رہا وہ، کیونکہ ہم نے اس کی نہیں سنی، اس کے پیغمبر کی ہم نے نہیں سنی. تو وہ کہتا ہے ٹھیک، اگر میری نہیں سنتے، میرے پیغمبر کی نہیں سنتے، تو میں نہیں تمہاری نہیں سنتا. جاؤ پھر. جب میں نے کہا ہے کہ میں نے آسمان سے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے، جو اس کتاب پر جو ہے عمل کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس پہ زندگی گزارے گا، وہ جو ہے کامیاب ہوگا. جب آدم علیہ السلام اور حوا کو دونوں کو زمین پر اتارا تو اللہ نے جو ہے آسمان سے وحی بھیجی کہ اما یاتینکم منی ھدی، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، جو میری اس ہدایت پر پیچھے چلے گا، اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، اس ہدایت آسمانی ہدایت پر عمل کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا. آج ہم گمراہ اور بدبخت اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ کی آسمانی ہدایت کو چھوڑ دیا. ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، لیبل لگا رکھے ہیں اور پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہالت. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ ہو. تو جو کچھ اللہ کر رہا ہے یہ تو جن پر گزرتی ہے ان کو پتہ ہے ان کا بیچاروں کا کیا حشر ہے. جب وہ شراب کی وجہ سے سمجھتے کہ ہم نہیں بچ سکیں گے اور موت ان کو نظر آتی ہے کہ ہم مرنے والے ہیں شراب کے اندر بہہ کر، تو ان کا کیا حال ہوگا اس وقت، کیا حشر ہوگا، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ اس وقت. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا. اللہ پہلی قوموں کو ہلاک کر کے فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان قوموں پر جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. انہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے فتنہ جو ہے برپا کر دیا، جینا حرام کر دیا، ان سب معزز انسانوں کا عزت کے ساتھ جینا حرام کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا. گھر کے اندر ایک بچہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، نہ ماں برداشت کرتی ہے اس کو، نہ باپ برداشت کر سکتا ہے. اللہ کس طرح برداشت کرے؟ جب ہم اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کریں گے. ہم نے خفیہ جو ہے اذیت خانے تیار کیے ہوئے ہیں، جیسے ملک شام میں
اہل ایمان کو اذیتیں دے دے کر ہم مار رہے ہیں۔ غزہ والے عرب جو ہیں اہل ایمان، ان کو جو ہے یہودی مار رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عربی ہیں، وہ اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کا قصور یہ ہے۔ یہودی بھی ان کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے ہیں۔ کتنے ملک ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملکوں میں یہودیوں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے۔ یہودی ان کو کچھ کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کہتے۔ کیوں؟ کہ یہ تو ان کے فرما بردار ہیں، انہوں نے تو ان کا دین فتنہ جو ہے یہ اپنے ملکوں میں مسلط کیا ہوا ہے، ان کو کیوں کچھ کہیں گے؟ جو اسلام نافذ کرے گا ان کے وہ دشمن ہیں۔ دیکھ لیں افغانستان کے اندر کیا 20 سال تک اس نے بدماشی کی ہے، امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ کچھ بگاڑا انہوں نے افغانیوں کا، جس کا اللہ ساتھ دے، جس کے دل میں خالص ایمان اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس نے ان کا ساتھ دیا۔ 20 سال کو تھوڑی سی مدت نہیں ہے، اور سب ملکوں نے جدید ترین اسلحہ چلایا، کارپیٹ بمباری کی ہے، لیکن ان کو کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب ہم ایمان ہمارا کھوٹا ہوگا، خالص ایمان ہی نہیں ہوگا ہم اللہ کے رسول پر، اللہ کی ہدایت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری منافقت کی وجہ سے ہمیں منافقت کی سزا ہی دے گا، اور اس نے کیا دینا ہے؟ ہم تو خالص مخلص ہیں ہی نہیں اس کے ساتھ، ہم تو منافق ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں، زبان سے اسلام، اندر سے کفر، بھاگ بھاگ کر کفر کو ووٹ دیتے ہیں، بھاگ بھاگ کر جو ہے چوروں، ڈاکو، لٹیروں، بدماشوں کو کرسیوں پر لاتے ہیں کھینچ کر۔ کبھی اپنا بھی گریبان دیکھ لینا چاہیے نا کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں ہم پر؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم جہاں ہم بیٹھے ہیں بڑے پرامن بیٹھے ہیں، کیا یہاں اللہ تعالیٰ نہیں گرا سکتا بادلوں کا پانی؟ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ زلزلے سے پورے شہروں کے شہر بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے، زلزلے سے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس قدر ہم اللہ کے سرکش باغی میں پرواہ کو نہیں۔ فرمایا کہ انکا بے شک تو ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو داخل کرتا ہے اللیل حقیقی رات کو، فی النہار بیچ دن کے، جب دن آتا ہے روشنی شروع ہوتی ہے، رات اس کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ تو داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل بیچ رات کے، جب رات شروع ہوتی ہے دن کی روشنی اس کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ سے لفظ نکلا لج، وہ لج جو ڈول کو لے کر کنویں کے اندر جاتی ہے پانی لانے کے لیے، لج لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو داخل کرتا ہے اللیل حقیقی رات کو، فی النہار بیچ حقیقی دن کے، وتولج النہار، اور تو داخل کر دیتا ہے دن کو، فی اللیل بیچ حقیقی دن کے، رات کے، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے حقیقی زندوں کو، من المیت، حقیقی مردوں سے، انڈے مردہ ہیں ان میں سے جاندار جو ہے، زندہ جاندار مخلوق جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردوں کو، من الحی، حقیقی زندوں میں سے، پرندے مرغیاں وغیرہ زندہ ہیں ان میں سے انڈے مردہ جو ہے وہ نکالتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ وہ طرز کو تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کوئی تعلیم نہیں، جاہل ہیں، اتنی دولت دی اللہ تعالیٰ کے، بینک بھرے ہوئے ہیں، مرضی ہے اس کی۔ قارون کو اتنے خزانے دے دیے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا لیکن فرعونیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، انجینئر تھا، اتنی دولت دی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھیں وہ بھی ایک بڑی طاقتور جماعت جو ہے اس کے لیے اٹھانا ناممکن تھے، صرف چابیاں خزانوں کی۔ اور جب اللہ کی پکڑ آئی
تو اپنی بلڈنگ اپنے خزانوں سمیت بوجھ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. اللہ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا. اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس کے خزانوں کی، وہ رب کا باغی تھا. قوم کہتی تھی کہ جیسا تجھے اللہ نے رزق دیا، اللہ کا شکر گزار بن، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر. تو کہتا کیوں؟ مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے تو اپنے محنت کر کے روزی کمائی ہے. میں تو انجینئر بنا ہوں، انجینئر بن کر میں نے یہ پیسہ کمایا، مجھے اللہ نے تو نہیں دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اگر نہیں دیا تو چل پھر. اس کے خزانوں، اس کی عمارتوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا. نبی علیہ السلام نے قیامت تک وہ نیچے ہی جا رہا ہے. فرمایا کہ وہ طرز کو منتشا، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اور رزق کیا ہے؟ رزق صرف کھانا پینا نہیں، ہر چیز جس کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ اس کا رزق ہے. گھر کی ضرورت ہے، گھر رزق ہے. بیوی کی ضرورت ہے، خامن کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے. بچوں کی ضرورت ہے، رزق ہے. دیگر چیزوں کی، لباس کی، بے شمار چیزیں ہماری، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں، صرف کھانا پینے رزق میں نہیں ہے. وہ طرز کو، اور تو رزق دیتا ہے منتشا، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. لا یتخذ، نہ پکڑیں. اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، لا یتخذ، نہ پکڑیں، فعل نہیں ہے. المومنین، حقیقی ایمان والے، کیا نہ پکڑیں؟ الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون، سوائے یا علاوہ، المومنین، حقیقی ایمان والوں کے، حقیقی ایمان والوں کے علاوہ، حقیقی ایمان والوں کو چھوڑ کر. حقیقی ایمان والے جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایمانداری سے فیصلہ کریں گے. جنہوں نے یہ لیبل لگا رکھے علماء اور مفتی، کیا انہوں نے یہ آیتیں، یہ قرآن پڑھا ہے کبھی؟ کہ حقیقی ایمان والے جو ہیں وہ حقیقی کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کو، مشرکین بت پرستوں کو، کمیونسٹوں کو دوست نہ بنائیں. وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. کافر کوئی بھی ہو، ایمان والوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، دشمن ہے. اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ لا یتخذ، نہ پکڑے، المومنون، حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المومنین، سوائے ایمان والوں کے. ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا ہم تو دوستی سے آگے نکل گئے ہیں. ہم ان کے دوست کیا، ہم ان کے غلام بن گئے ہیں. وہ ہمارے آقا بن گئے ہیں. ہم جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. ہم جو ہے ان کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ ان کے اپنا ملک لوٹ لوٹ کر جو ہے ان کے ملکوں میں جا کر جو ہے روپیہ پیسہ لوٹ مار کر جو ہے وہ جمع کراتے ہیں. مسلمانوں پر اعتبار نہیں ہے، کافروں پر اعتبار ہے. ان کے خزانوں میں جا کر پیسے جمع کرواتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، کہ نسلیں ہماری جو ہے وہ امریکہ میں آباد ہو جائے، اور جو ہے وہ برطانیہ میں یا ان کے ملکوں میں، دیگر ملکوں میں آباد ہو جائیں. جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کافروں کے ملکوں کی طرف ہجرت نہ کرو، ان کے ملک میں رہائش کرنے کے لیے مت جاؤ. کافروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہارے دوست خیر خواہ نہیں ہیں. ان کا ماحول جو ہے، ان کا کھانا پینا بھی حرام ہے. خنزیر کھاتے ہیں، بلے کتے سب کھاتے ہیں، غلیظ ہیں وہ، ان کا معاشرہ غلیظ ہے. نبی علیہ السلام منع فرمایا کہ کافروں کے ملک کی طرف ہجرت نہ کرو. تو آج تو ہم تو بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں. لا یتخذ المؤمنون، نہ پکڑیں حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے حقیقی ایمان والوں. ومن یفعل، اور جو شخص کرے گا یہ کام، ذالک، یہ کام، یعنی دوستی والا کام، جو کافروں سے
دوستی کرے گا پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ فلیسا پس نہیں ہے وہ من اللہ اللہ کی طرف سے فی شیء بیچ کسی بھی چیز کے، اس کا اللہ کے دین کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ رب کا نافرمان ہے۔ رب نے منع کیا ہے کہ ایمان والے جو حقیقی ایمان والے جو کافروں کو دوست نہ بنائیں، لیکن یہ اس کی مخالفت کر کے جو ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور دوستیاں محبت سے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم تو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ کیا یہ غلامی نہیں ہے کہ ملک ہمارے ہیں اور سکہ جو ہے حکمرانی جو ہے فتنہ آئین جو ہے وہ یہود و نصارہ کافروں کا چلا رہے ہیں ہم اپنے ملکوں میں؟ کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہے غلامی کی؟ کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنے دشمن کو جو ہے بسا سکتا ہے؟ کوئی پاگل اور جاہل ہی ہو سکتا ہے جو اپنے گھر میں جو ہے اپنے دشمن کو جو ہے بسا لے، رکھ لے اس کو۔ کوئی پاگل انسان ہی ہو سکتا ہے، عقل مند تو یہ کام بالکل نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا دشمن جو ہے میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے میرے گھر میں۔ کوئی شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو لوگ احمق اور بے وقوف کہیں گے، اور یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ، جو شخص بھی کرے گا ایسا کام، کافروں کے ساتھ دوستی کا کام کرے گا، فَلَیسَ مِنَ اللَّہِ، پس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی شیء بیچ کسی بھی چیز کے، وہ اللہ کے دین کی کسی بھی چیز پر عمل کرنے والا نہیں ہے، الا مگر ان تتقوا، یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، تقا بچنا، حقیقت نجات اسی میں ہے کہ کافروں سے تم جو ہے بچو، ان کی غلامی سے، ان کے فتنوں سے، ان کی دوستی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ فرمایا الا مگر ان تتقوا، یہ کہ تم بچ جاؤ، منہم ان کافروں سے، تقا بچنا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ان کے دوست نہ بنو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو، ان سے بچ کر رہو، تو پھر کیوں نہیں مانتے تم؟ پھر تم اللہ کے ماننے والے ہو یا ان کے ماننے والے ہو؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کافر تمہارے ساتھ جو ہے وہ خیر نہیں کریں گے، وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، اوپر سے تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ، اپنی ذات سے۔ کافروں سے نہ ڈرو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم مجھ سے ڈرو، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ کوئی بات یہ ہم انکار نہیں کر سکیں کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے جو ہے افغانستان ملک پر جو ہے امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ 20 سال تک جو ہے جدید اسلحے سے بدماشی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بدماشی نہیں چلنے دی، کیونکہ وہ لوگ ایمان کے حساب سے مخلص تھے، ان کے دلوں میں خالص ایمان تھا، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ ورنہ جدید اسلحہ لے کر جو ہے 20 سال وہ چلاتے رہے، لیکن ان کو نہیں تباہ کر سکے۔ 313 خالی ہاتھ تھے، ادھر 1000 کا لشکر جو ہے ابو جہل کا، سب کچھ پاس تھا، لیکن رب نے ان کو، وہ آئے تھے مٹانے کے لیے ان کو، 313 کو، لیکن رب نے ان کو مٹنے نہیں دیا۔ رب نے آنے والوں کو جو مٹانے آئے تھے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ 70 سردار جو تھے ان کی گردنیں کٹوا دی اللہ تعالیٰ نے، اور 70 جو تھے ان کو گرفتار کروا دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے ہم نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی توجہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، کیسی مصیبتیں آزمائشیں آئیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے مدد کی ان آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں، ہم جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کی لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا، اگر تم چھپا لو، ما جو کچھ فی صدورکم بھی تمہارے سینوں کے ہے،
اور تم دو ہو یا ظاہر کر دو اس کو، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ۔ سینوں کے اندر کچھ چیزیں چھپائی رکھو، باتیں، سوچ، خیالات، یا ان کو ظاہر کر دو، سب کچھ اللہ جانتے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو بھی تمام آسمانوں کے ہے مخلوق، و ما فی الارض جو بھی زمینوں کے ہے، سب زمینوں کے ساری مخلوق کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ یوم اس دن تجد وہ پائے گی قیامت کے دن کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیے، من خیر بھلائی میں سے، یعنی جو نیک عمل کیے، قیامت کے دن جو ہے نیکی کرنے والی جان جو ہے اپنی نیکیوں کا صلہ بدلہ اللہ سے پائے گی۔ اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو ضرور دے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا۔ محضراً حاضر کی جانے والی، جو اس نے نیکیاں کی ہیں ان کا معاوضہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے آئے گا، اور وہ خوش ہو جائے گا۔ نامہ اعمال جب اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بڑا خوش ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں سے کہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جس کا بچہ یا بچی پاس ہوتا ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ کبھی پھپھو کو دکھاتا ہے، کبھی ماموں کو، کبھی کسی کو، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑے گھر والے خوش ہو جائیں، میری تعریف کریں گے، شاباش بیٹی نے بہت محنت کی ہے، بیٹے نے بڑی محنت۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے دن، قیامت کے دن، کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ دوسروں سے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال جو ہے وہ دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو میں نے کتنے نمبر لیے ہیں، کامیابی لے لی ہے۔ انی ملاقٍ حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو ہے حساب سے واسطہ پڑے گا، میرا اللہ میرا حساب لے گا اس دنیا کی زندگی سے، اس لیے میں نے اس ایمان یقین کی وجہ سے اپنی دنیا کی زندگی جو ہے درست کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کامیاب زندگی جو ہے اس کا صلہ دے دیا۔ فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قادر۔ یوم تجد کل نفس، اس دن پائے گی ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کی، من خیر بھلائی سے، نیکی سے، محضراً حاضر کیے جانے والے، وما عملت اور جو اس نے عمل کیے، من سوء برائی سے۔ نیکیاں بھی نامہ اعمال میں درج ہوں گی، برائیاں بھی دیں گے، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابہ کا، ہے انسان اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی درج ہیں، آپ خود حساب لگا لو کہ تم جو ہے کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ فرمایا کہ تودو چاہے گی جان، لو کاش، انا بے شک، بینہا درمیان اس جان کے، و بینہ اور درمیان اس کے نامہ اعمال کے، آمدن دوری ہو، فاصلہ ہو، بعیدن دور کا۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کاش یہ میرا نامہ اعمال جو ہے مجھ سے دور ہو جائے، یہ تو مجھے جہنم میں لے جانے والا ٹکٹ ہے، کاش کہ یہ میرا نامہ اعمال مجھ سے دور ہو جائے۔ لو تودو وہ جان چاہے گی مجرم، لو انہا کاش کہ بے شک، بینہا درمیان اس جان کے، مجرم جان کے، و بینہ درمیان اس کے نامہ اعمال کے، آمدن بعیدہ دور، فاصلہ ہو دور کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ واللہ رؤوف، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، بالعباد، ساتھ تمام بندوں کے۔ تو جی میں جلدی ایک دفعہ دہرا دوں، جی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے رہے ہیں، النبیین حقیقی نبیوں کو، یعنی یہودی، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نبیوں نے ان کا کوئی قصور نہیں کیا، کچھ ان کے جو ہے نہیں بگاڑا، لیکن انہوں نے بے قصور نبیوں کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو، یَأْمُرُونَ جو حکم دیتے ہیں، بالقسط کے ساتھ حقیقی انصاف کے، من الناس لوگوں میں سے، یہ صرف نبیوں کو نہیں کرتے قتل کرتے رہے، یہ لوگوں میں سے جو اللہ کے آسمانی انصاف کا حکم دیتے تھے کہ آسمانی انصاف جو ہے اس پہ عمل کرو، تو یہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔
فبشرہم، پس تو خوشخبری دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک کے۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، عمل ان کے، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، ان کی نیکیوں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ، والآخرہ، اور بیچ آخرت کے بھی، انہیں مرنے کے بعد بھی ان کے نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو نبیوں کے قاتل ہیں اور جو ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں، مبلغ اسلام کے مبلغ جو ہیں ان کے قاتل ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کی دنیا میں بھی نیکیاں برباد، آخرت میں بھی برباد۔ وما لهم من ناصرین، نہیں واسطے ان کے کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ الم تر، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب، خاص کتاب سے، یعنی آسمانی کتاب میں سے، یدعون، وہ دعوت دیے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کی۔ جب ان سے کہا تو جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے فیصلے مان لو، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلے کرے ان کے درمیان۔ جب کہا جاتا ہے ان سے، یہود کہ جو اللہ آپ کی، جو تورات انجیل آپ کے پاس ہے، اس کے فیصلے مان لو، تو ثم یتولی فریق، پھر ایک گروہ ان میں سے جو ہے منہ پھیر، یتولی، منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ منہم، ان میں سے، وہ ہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ بات، بأنہم، بسبب اس کے کہ بے شک انہوں نے، قالوا، کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو خاص آگ، الا ایاما، مگر دن معدودات، گنتی کے۔ ان کو جو ہے ان کے علماء نے، جعلی علماء نے، جعلی پیشواؤں نے، مذہبی پیشواؤں نے ان کو جو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، بس چند دن کے لیے تمہیں دھیان میں رکھا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ آخر ان کے بڑوں نے ان کو یہ سبق پڑھایا نا۔ یہ سارا جو ہے یہ دھوکہ جو ہے ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا وغرہم، اور دھوکہ دیا ہے ان کو، فی دینہم، بیچ ان کے دین کے، ما کانوا، جو تھے وہ، یفترون، جھوٹ گھڑتے، جو ان کے مذہبی پیشوا جو ہے ان کے کہنے پر جو جھوٹ پھیلاتے تھے، یہ جو ہے ان کے جھوٹے دین نے، جعلی علماء کے جعلی دین نے جو ہے ان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا۔ ان کو جو ہے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، جو مرضی کرو، بس چند دن کے لیے تمہیں جہنم میں رکھا جائے گا، گالی کوئی نہیں۔ عیسائی جو ہے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سارے ہمارے گناہ جو ہے وہ لے کر آسمان پر چلے گئے ہیں، پھانسی چڑھ گئے ہیں، تو کوئی سزا نہیں ہوگا، آپ عیسائیت قبول کر لیں، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کیا دنیا کی کوئی عدالت جو ہے کسی عیسائی کی اس بات کو قبول کرے گی کہ جج صاحب میں عیسائی ہوں، میرے سارے گناہ جو ہے، مجھے تو آپ قتل میں سزا دے رہے ہیں، قتل کے جرم میں، تو میرے تو گناہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کفارہ ادا کرنے ہیں سولی چڑھ کر، آپ مجھے سزا کیوں دیتے؟ تو کیا جج مان لے گا اس کی بات کو؟ آج تک تو کسی نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے عیسائی نے، اور نہ کسی جج نے مانا ہے۔ تو جب دنیا میں اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، تو آسمان والا قیامت کے دن کو کیسے قبول کرے گا؟ کہ تم سارے گناہ کرو اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ فرمایا کہ فکیفہ، پس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم، واسطے اس دن کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک بیچ اس دن قیامت کے، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہ تمام بادشاہی کے، تو دیتا ہے الملک، خاص ملک، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، اپنی ساری مخلوق میں سے، ساری زمین میں سے جس کو چاہتا ہے ایک ٹکڑا جو ہے چھوٹا یا بڑا جو ہے اس کی حکمرانی دے دیتا ہے، اور تنزع، اور تو چھین دیتا ہے، الملک، حقیقی بادشاہی، ممن، اس شخص سے، جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وہ تو عز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ تو ذل، اور تو ذلیل رہنے دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، جس کو چاہے ذلت سے بچا دے، جس کو چاہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ تم نے ذلت والا کام کیا ہے، اب بھگتو اس کی سزا۔ جس طرح ہم پر جو ہے یہ عذاب آ رہے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے جو ہے یہ سارے بگاڑ پیدا کیے، ہم نے ساری جو ہے بدماشیاں کی اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور اس کی سزا اب شروع ہو گئی ہے، اور اس کا غصہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں صرف بھلائیاں ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔
کسی کو ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کسی کو ناحق ذلیل نہیں کرتا، ذلیل انسان خود ہوتا ہے۔ ان کا بے شک تو اللہ کل شین قدیر، اوپر ہر ایک چیز کی قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ تورے جو تو داخل کرتا ہے اللہ حقیقی رات کو، پھر نہار بیچ حقیقی دن کے، اور تورے جو نہارا تو داخل کر دیتا ہے رات کو حقیقی دن کو، پھر لیل بیچ حقیقی رات کے، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے تمام زندوں کو، من المیت، تمام مردوں میں سے، وتخرج المیت، اور تمام نکالتا ہے تمام مردوں کو، من الحی، تمام زندوں میں سے، اور طرز کو تو رزق دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب۔ لا یتخذ، نہ پکڑیں، المؤمنون، حقیقی ایمان والے، الکافرین، حقیقی کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے حقیقی ایمان والوں کے، حقیقی ایمان والوں کو چھوڑ کر حقیقی ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان سے محبت نہ کریں، ان پہ اعتبار نہ کریں، وہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو شخص بھی کرے گا ذَلِكَ، یہ کام، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ دوستی بنائے گا، کافروں سے محبت کرے گا، فَلَيْسَ، پس نہیں ہوگا وہ شخص، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، بیچ کسی بھی چیز کو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا آسمانی دین جو اس کی کسی بات کو نہیں ماننے والا، جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے، اس کا اللہ کے آسمانی دین کی کسی بھی چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اللہ سوائے ان تتقوا، یہ کہ تم ڈر جاؤ یا بچو، منہم، ان کافروں سے، تقاتل، بچنا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ کافروں سے دور رہو، بچ کے رہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنی ذات سے، کافروں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کافروں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ کائنات میں ہر تبدیلی جو ہے، اچھی یا بری، جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کافر ہے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، کافر کوئی کچھ بھی کسی کا نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، طرف اللہ تعالیٰ کی حقیقی لوٹنا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو بھی تمہارے سینوں کے ہے، اور تبدوہ، یا ظاہر کر دو اس کو، یعلمہ، اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو مخلوق بیچ زمینوں کے ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کی، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا۔ یوم، اس دن، قیامت کے دن، تجد، پائے گی، کل نفس، ہر جان، ما عملت، جو اس نے عمل کیے، من خیر، بھلائی سے، محضرن، حاضر، سامنے، وما عملت، اور جو عمل کیے اس جان نے، من سوء، برائی سے، برائی کرنے والوں کے سامنے ان کی برائیاں آ جائیں گے، گناہ آ جائیں گے، بد کردار یا ظلم آ جائیں گے، اور نیکی کرنے والوں کے سامنے قیامت کے دن ان کی نیکیاں آ جائیں گی۔ تودو، وہ چاہے گی برائی کرنے والی جان، لو، کاش، انا بینہا، کہ بے شک درمیان اس جان کے، و بینہ، درمیان اس کے نامہ اعمال کے، امدن، فاصلہ ہو، بعید، دور کا، وہ چاہے گا کہ میرا نامہ اعمال جو برائیوں کا ملا ہے مجھے ٹکٹ جہنم کا، کاش یہ مجھ سے دور ہو جائے اور مجھے سزا نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنی جان سے، اپنی ذات سے۔ دوبارہ آ گیا جملہ تاکید کے لیے، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میرے دشمنوں سے، کافروں، یہودیوں میں، باغیوں سے بالکل نہ ڈرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھا ہے افغانستان میں، دکھا دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ، سب کچھ دکھا دیا اللہ تعالیٰ۔ غزوات نبوی میں، نبی کے غزوات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا کہ مومنین اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی، کافر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، تباہ و برباد کیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے ساتھ تمام بندوں کے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔